نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 49 یعنی کہ 49۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قوما سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو پھر ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی کا مطلب ہے سبحانہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، ربی اپنے اس رب کی، الاعلی جو کہ بہت بڑا ہے، بلند اور برتر ہے۔ دوسری اور تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں اور تشہد شروع کرتے ہیں، تو اس کا پہلا لفظ التحیات۔ التحیات کا مطلب یہاں پر بنے گا کہ تمام زبانی عبادتیں۔ نماز کی سنتیں کہ مقتدیوں کو امام اور فرشتوں اور نیک جنات اور دائیں اور بائیں کے مقتدیوں کو سلام کرنے کی نیت کرنا، یعنی امام جب سلام پھیرے گا تو وہ نیت کرے گا دائیں اور بائیں کے مقتدیوں کا، فرشتوں کا اور نیک جنات کا۔ جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے گا، اور جو مقتدی ہے وہ جب سلام پھیرے گا تو امام کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ سنت کیا ہے کہ جب امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جب امام سلام پھیرے گا تو مقتدی بھی اس کے ساتھ دائیں طرف سلام پھیرے گا، اور جب امام کہے گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف، تو پھر مقتدی بھی اس کے ساتھ بائیں کرے گا۔ تو امام کے ساتھ ساتھ سلام کرنا یہ بھی نماز کی سنت ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جہاد شرعی ہو، یعنی مقاصد شرعی کے مطابق، صحیح اصولوں کے مطابق جہاد ہو رہا ہو اور دشمن سے مقابلہ شروع ہو چکا ہو، تو صرف جان بچانے کی خاطر میدان چھوڑ کے بھاگنا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ رشوت کے معاملے میں پڑھنا، یعنی رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا، یا رشوت کے لینے دینے کا معاملہ طے کروانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو انسان کو پیش آتے ہیں، انسان کو نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور وہ نیک مجالس اور نیک انسانوں کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، انسان کے دل میں تاریکی اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے عقائد، انسان کی نظریات، انسان کی سوچ بدلتی ہے اور انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے، اللہ تعالیٰ کام کے اندر آسانی فرما دیتے ہیں، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، پر لطف ہوتی ہے، اطمینان اور سکون انسان کو ملتا ہے، بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی دین کی پوری برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔